ویلکم بیک ناظرین. سر آپ اس ٹیم کا حصہ بھی تو رہے ہیں جس نے ڈینیل پرل کے قاتلوں کو گرفتار کیا. جی آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا میں, اس میں آپ نے یہ انکشاف فرمایا, تو اس پہ فخر کون سا ہے؟ ایک امریکی گوری چمڑی والا قتل ہوا تھا, ایک کالے انگریزوں کو حکم ملا, انہوں نے دوڑ کر کے اس کے قاتلوں کو پکڑ لیا. یہاں روزانہ ایسے ہی کتنے لوگ مارے جاتے ہیں. کبھی اتنی صورت دکھائی ان لوگوں کی قاتلوں کو پکڑنے میں؟ کراچی میں روزانہ ٹارگٹ کلنگ میں کتنے افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, کبھی ان کے لیے پیٹ میں درد نہیں ہوا؟ کیوں؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے آپ کی سوچ کے اوپر ماشاءاللہ کہ آپ ایک انسانی قتل کو, ایک ایسے انسان کو جو آپ کے ملک میں مہمان آیا ہو, اور اس کے قتل کو آپ اتنا نارملی لے رہے ہیں. بالکل نارمل نہیں لے رہا ہوں, یہ بہت اچھی بات تھی کہ آپ پوری دنیا میں جس سے آپ کے ملک کی بدنامی ہوئی. بالکل کیا, بالکل کیا. لیکن دوسری طرف کچھ اور بھی تو ذمہ داریاں تھیں سر, وہ پوری ہوئی ہیں؟ کون سی؟ ٹارگٹ کلنگ, بہت سارے لوگ مارے جا رہے ہیں. خیال میں ٹارگٹ کلرز نہیں پکڑے جا رہے ہیں؟ سر کتنے پکڑ لیے اندازاً؟ آپ کو میرا خیال ہے کہ صحیح فیگرز کا پتہ نہیں ہے کہ کراچی میں. سر فیکٹس اینڈ فیگرز میں تو میں جاتا نہیں ہوں, صرف گورکھ دھندا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جی میں بھی فگروں کی بات نہیں کرتا, میں تو حقائق کی بات کرتا ہوں. یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہو رہی ہے اس میں بڑی میکسیمم اچیومنٹ تھی پولیس کی گزشتہ دنوں تھی جو کارروائیاں کی, کیونکہ ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں ایک دم سے ختم ہو گئی تھیں. تو یہ تو ان لوگوں کی مہربانی تھی نا جو چھٹیوں پہ چلے گئے ہوں گے. اس میں آپ لوگوں نے وہ کیا کیا؟ چھٹیوں پہ نہیں گئے تھے, وہ بھاگ گئے تھے. آپ دوبارہ آ گئے؟ ابھی تک تو میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ ٹارگٹ کلنگ شروع نہیں ہوئی ہے. اچھا, میں اور آپ کون ہوتے ہیں زیادہ اور کم کا فیصلہ کرنے والے؟ ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں وہ بھی جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا شور مچ رہا ہے. یہ زیادہ اور کم کیا ہوتا ہے؟ انسانی جان کا نقصان چاہے وہ ایک کا ہو, وہ تو قابل مذمت ہے. ایک انسان اپنی جان سے گیا کا مطلب ایک پوری فیملی متاثر ہوئی. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو زیادہ یا کم کہنے والے؟ نہیں, ہم اسے زیادہ یا کم نہیں کہتے, ہم قتل کو قتل کہتے ہیں. ابھی آپ نے کہا نا سر, لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اتنی زیادہ نہ ہونے سے, اتنا بڑا آپ کا شہر ہے, اتنی بڑی پاپولیشن ہے آپ کی, اور اس میں راہ چلتے ہوئے کوئی بندہ اگر کسی کو مار دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی فورس کی اسٹرینتھ کتنی ہے. ہر آدمی کے اوپر ایک پولیس والا نہیں لگا ہوا ڈیوٹی کر رہا, ٹھیک ہے نا, کئی 100 بندوں کے اوپر ایک پولیس والا ہے. وہ بیچارہ جس طرح سے ڈیوٹی کر رہا ہے اس ڈیوٹی کو آپ سمجھیں. اس کے بعد ان اداروں کو آپ اپنے پروگرام میں ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں اور انہیں سلام پیش کریں جو ہے اتنی نامناسب حالات میں, اتنی کم فورس کے ساتھ اور اتنے محدود وسائل کے ساتھ ان ٹارگٹ کلروں کو پکڑتے ہیں, بند کرتے ہیں, عدالتوں میں بھیجتے ہیں. تو یہ کہاں سے جاتے ہیں؟ یہ جیلیں کیوں بھری ہوئی ہیں؟ سارے ٹارگٹ کلر ہیں سر یہ؟ نہیں جی, ان میں ٹارگٹ کلر نہیں ہے سارے. کیا آپ کے خیال میں سارے بے گناہ لوگ ہیں یا جیب تراش؟ ان میں کچھ ٹارگٹ کلرز ہیں, کچھ کلرز ہیں کہ کچھ نے اپنی جو ہے وہ ذاتی دشمنیوں میں لوگوں کو مارا ہے. کسی نہ کسی طرح کرائم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ایک عام آدمی یہ الزام بھی لگاتا ہے کہ جو ٹارگٹ کلرز پکڑے جاتے ہیں یا واٹ ایور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان میں کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی مداخلت بھی ہوتی ہے سارے معاملے میں. کہیں کوئی پولیس اس کو چھوڑ دیتی ہے, کہیں وہ آگے جا کر کے اپنی ضمانت کرا لیتا ہے, کہیں اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں واقعی کہ اس میں سیاسی مداخلت کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ٹارگٹ کلنگ اگر سیاسی جماعت ہے اور ہمارے ملک کی سیاسی جماعت ہے تو میں ایسی کسی جماعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو ٹارگٹ کلرز کو سپورٹ کرے یا ان کے لیے آئے. میں بھی کوئی پرسنل کیپیسٹی میں آ کر سفارش کرتا ہو اور کہتا ہو, لیکن جماعت اس کو نہیں کہہ سکتی, کیونکہ آج کا میڈیا بہت فاسٹ ہے اور ہر چیز جو ہے ہونے سے پہلے لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے. تو یہ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپروچ کے بعد کی بات تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. ہم نہیں کر سکتے ہوتے تو آپ تو اس کو کر دیتے, ہائی لائٹ ریڈ والی لائن چلا کر کہ آج یہ ہوا, فلانے سیاستدان نے فلانے ٹارگٹ کلر کو چھٹانے کے لیے فلانے پولیس افسر کو فون کیا. تو میں نے ایسی پٹی ابھی تک ٹی وی پہ تو نہیں دیکھی. آپ واقعی سمجھتے ہیں سر ہمارا میڈیا اتنا آزاد ہو چکا ہے؟ آپ کی گفتگو سے تو مجھے یقین ہو چکا ہے کہ کوئی زیادہ آزاد ہو گیا ہے. گڈ. سر آپ نے وہ ٹی وی انٹرویو دے کے بہت غلطی کی ہے. اسی انٹرویو میں آپ نہایت فخری انداز میں ایک صنعت کار کے بیٹے کی بازیابی کا قصہ سنا رہے تھے. جب آپ لوگ عید کے دن آپ نے لکھا کہ ہم فقیروں کا بھیس بدل کر فٹ پاتھ پر موجود تھے اور اس کے بعد ہم نے اس لڑکے کی بازیابی کو یقینی بنایا. یہ کوئی قابل ذکر بات تو نہیں ہے؟ صنعت کاروں, سیاستدانوں کی اولادوں کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ آئی جی تک فقیر کا بھیس بدل کر کے اور ان کو بازیاب کرائے گا. جب کسی فقیر کا, کسی غریب کا, کسی ایک بہت ہی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے کا
اس طرح کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے, تب تو میں مانوں آپ نے کوئی تیر مارا ہے. کبھی آپ ڈینیل پرل کے قتل کو کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا جی, باہر سے آیا, گورے انگریزوں نے کہا, کالے انگریزوں نے پکڑ سر لیا. مال دونوں کے پاس تھا. اب آپ نے کہا صنعتکار کے پاس بھی مال ہے, ڈینیل کے پاس بھی تھا. سرمایہ سر دار, ڈینیل تو مال والا معاملہ نہیں ہے. سرمایہ دار کا بچہ بازیاب, بچہ تو بچہ ہی ہے, جس کا اور بھی اگر بچہ امیر کا ہے تو اس کے حقوق اور بھی زیادہ ہیں. بچہ تو بچہ ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ بچوں میں ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ امیر اپنے بچے سے کم محبت کرے گا بنسبت غریب کے, یا غریب کم محبت کرے گا امیر سے؟ سر یہ غریب کا درد کیوں نہیں ہے, میں یہی تو پوچھ رہا ہوں. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں خرم وارث کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. یا چلیں خرم وارث سے بات کر لیتے ہیں. کبھی کسی غریب کے بچے کی بازیابی کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھے؟ یقیناً اتنا ہی, اس سے بھی زیادہ. ارے سر میں آپ کو, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کا 2 منٹ لے کے آپ کو ایک واقعہ سنا سکتا ہوں. بالکل سنائیے. سیمنز کا ایک انجینئر ہے, زندہ ہے, کڈنیپ ہو گیا اور اس کو لے کے چلے گئے رزاق کمانڈو والے. انہوں نے اس کو موج گوٹ میں رکھا اور کوئی تقریباً 1.25 مہینے اس کو وہاں پر رکھا گیا آسٹریج, اور اس سے بہت ہیوی رینسم ڈیمانڈ کیا گیا جو ان کی اپروچ رینج میں نہیں تھا, کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ اتنا, ان کے پیرنٹ, کیونکہ وہ ایک ہی بچہ تھا اس ماں باپ کا اور بڑا ینگ, اور بالکل اس نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا. جب ہم نے سی پی ایل سی اور اے وی سی سی نے ریڈ کنڈکٹ کیا تو وہاں ہمارا انکاؤنٹر شروع ہو گیا. اس میں میرے جوان کو گولی لگی اور وہ ہاسپٹلائز رہا 2 مہینے. میں اس ٹیم کو کمانڈ کر رہا تھا اور میں نے اس کی ساری لائیو فوٹیج موجود ہے, ٹی وی اور دوسرے ٹیلی ویژنس نے کی تھی. میں اس میں ان کلاشنوں کے فائر میں اندر گھسا اور اس بچے کو جو ہے سیفلی نکال کے لے کے آیا. یہاں میں بھی آپ کو بتا دوں کہ میں بھی اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں اور اپنے گھر کا اکیلا جو ہے وہ کفیل ہوں. تو میں نے اپنی زندگی کو اس بچے کی زندگی پر فوقیت نہیں دی, بلکہ اس بچے کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے اسے نکالا الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ نے باحفاظت سرخرو کیا اور میں باہر نکل آیا خیر خیریت سے اس بچے کو لے کے. تو یہ آپ کی گھوڑے شرموں کے لیے دوڑتے ہیں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے میرا کام کیا ہے, مجھے سرکار نے کس لیے رکھا ہے. مجھے آپ کی حفاظت کرنا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے. اس میں اگر میری جان بھی چلی جاتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے. 16 جنوری 2012 کا ایک اخبار لکھتا ہے, Conventional investigation in high-profile cases seems to be providing benefits to the terrorists in getting bail from courts. According to the details, investigators associated with different law enforcement agencies viewed various high-profile cases on their personal experience and not on factual grounds. ایسا ہے سر؟ میں اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. جس وقت آئی جی صاحب نے کرائم رینج کو بنایا تو اس وقت آئی جی صاحب کا موٹیو یہ تھا کہ ہائی پروفائل کیسز کی لوکل پولیس ٹھیک سے تفتیش نہیں کر پاتی. مے بی اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کے پاس شاید کہ وہ ہر کیس کو انڈیویجولی توجہ دے سکیں. اس کے لیے انہوں نے کرائم رینج بنایا. کرائم رینج بننے کے بعد یہاں انتہائی حساس نوعیت کے مقدمات آئے, جن میں سے چند ایک کو میں کوٹ کرنا ضروری سمجھوں گا. جیسے 3 بیٹیوں کا قاتل باپ تھا, وہ باپ پولیس کی حراست میں 16 دن رہا, لوکل پولیس کی حراست میں, اور 16 دن کے بعد اسے تمام لوگوں نے انٹرویو کیا, انٹیروگیٹ کیا اور اسے ریلیکس کر دیا گیا. اور 12 گھنٹے بمشکل گزرے کہ میری انٹیروگیشن ٹیم نے اس کیس کو ڈیٹیکٹ کیا, اس کی ایویڈنس کلیکٹ کی اور اس کو گرفتار کیا اور اس کا چلان عدالت میں پیش کیا. اس کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں جو دیگر ایجنسیوں نے بندے پکڑے یا پولیس نے جو بندے پکڑے ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف سفیشینٹ ایویڈنس جو کورٹ کے سامنے ایسی ہو جس کو ڈینائی کوئی نہ کر سکے, وہ کلیکٹ کر کے ان کے خلاف عدالتوں میں پیش کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ان کو کیپٹل پنشمنٹس ملی. تو ایسی ایجنسیوں کا اور ایسے پروفیشنل انویسٹیگیشن آفسرس کا جو ہے ہونا, یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. ٹھیک,
ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس انٹرویو سے کچھ اور حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ خرم وارث صاحب کی خدا ترسی کی باتوں سے میں اپنے آپ کو اپنے رب سے اور بھی قریب محسوس کرنے لگا ہوں۔ نور العارفین صدیقی کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔